بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و صلات کے بعد جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ حج کے احکام اور مسائل کا چل رہا ہے. آج کے اس درس میں انشاءاللہ حج کے اندر حج کی ادائیگی میں نیابت کرنے کا کیا حکم ہے، یعنی حج بدل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے یا اس کی کیا حیثیت، کیا نوعیت، کہاں جائز اور کہاں جائز نہیں ہے، اس کے سلسلے میں. اور اس کے بعد دوسرا نقطہ آج کے درس میں جو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ حج کے ارکان اور واجبات، اور انشاءاللہ اگر وقت میں کشادگی رہی تو احرام کی حالت میں کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں اس کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ. سب سے پہلی بات حج کی نیابت کے سلسلے میں، جس شخص کی طرف سے نیابت کرنا مقصود ہو اس شخص کو سامنے رکھیں، اور اب وہ جس کی نیابت آپ کرنا چاہتے ہیں اور جو شخص نیابت کرنا چاہتا ہے، دونوں کی حیثیت. نیابت حج کے اندر وہ بندہ کر سکتا ہے، یعنی دوسرے کا حج بدل وہ بندہ کر سکتا ہے جو پہلے اپنی زندگی میں اپنا فریضہ حج ادا کر چکا ہو. یہ بہت ہی بنیادی بات ہے کہ کوئی بھی بندہ جو دوسرے کا حج بدل کرنا چاہتا ہے ضروری ہے کہ پہلے اس نے اپنا فریضہ حج ادا کیا ہو. اب جس کی طرف سے وہ حج بدل کرنا چاہتا ہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو، لیکن جو شخص کرنا چاہتا ہے اس کے اندر کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اپنا حج کر چکا ہو. اس میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ آپ کسی کی طرف سے آپ مستطیع ہیں یا غیر مستطیع ہیں، کس کی طرف سے آپ حج کر رہے ہیں، نہیں. آپ اگر حج بدل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بنیادی شرط ہے کہ آپ نے اپنا حج ادا کیا ہو، اپنا فریضہ ادا کیا ہو. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب آپ جس شخص کا حج بدل کرنا چاہتے ہیں اس شخص کو دیکھا جائے گا وہ پہلے نمبر پہ زندہ ہے یا مردہ ہے. ٹھیک ہے. زندے کے الگ احکام ہیں، مردے کے الگ احکام ہیں. اب اگر وہ بندہ زندہ ہے تو حج کی جو شرطیں تھیں ان میں سے آپ نے دیکھا استطاعت ایک بڑی اہم شرط تھی کہ اگر بندے کے پاس حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہے. تو زندہ شخص جو ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر حج فرض ہوا یا نہیں، حج کے فرضیت کی شرط اس کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں، یعنی حج اس کے اوپر فرض ہوا ہے یا فرض نہیں ہوا ہے. یہ ایک بات نوٹ کرنا ہے. دوسرے، اب استطاعت کے اندر دو چیزیں تھیں جو بھائی ہمارے ترتیب کر رہے وہ ترتیب کر رہے الحمدللہ. باقی لوگ اگر فائدہ چاہیے تو توجہ سے سنیں
کیونکہ ایک ایک جملہ اس میں جو میں بول رہا ہوں وہ بڑا اہم ہے، اور اس پہ پھر دوسری باتیں یعنی منحصر ہوں گی ان کا سمجھنا، سمجھیے۔ تو فرضیت کے لیے کیا ایک بدنی طاقت شرط ہوتی ہے اور ایک مالی طاقت شرط ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ اب بندے کے اندر اگر بدنی طاقت بھی ہے، اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو شخص زندہ ہے، جو شخص زندہ ہے، میت کی بات نہیں ہو رہی ابھی، زندہ شخص، اس کے پاس اگر بدنی طاقت بھی موجود ہے اور مالی طاقت بھی موجود ہے، یعنی حج اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے اور وہ ادا کرنے کی جسمانی طاقت کا مالک بھی ہے، تو ایسے بندے کی طرف سے اس کی زندگی میں اگر کوئی حج بدل کرنا چاہے تو حج بدل کرنا جائز نہیں ہے، حج بدل کرنا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، شخص زندہ ہے، مالی طاقت اور جسمانی طاقت دونوں کا مالک ہے، ایسے شخص کی طرف سے حج بدل کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس مالی طاقت تو ہے پر بدنی طاقت سے محروم ہے، ٹھیک ہے، مالی طاقت ہے، مالدار ہے بندہ، لیکن جسمانی طاقت نہیں ہے۔ اب جسمانی طاقت نہ ہونے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ ابھی سواری پہ نہیں بیٹھ سکتا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی کی اس کو ایسی کوئی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر کے لیے پیرالائز ہو گیا، یا ایسی کوئی بھی بیماری ہے جو اس کی زندگی بھر کے ساتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، کوئی بھی مجبوری، کوئی بھی ایسی بیماری، کہتے ہیں کہ جس سے شفا یابی کی امید نہیں ہے، کہ وہ بندہ خلاص ابھی زندگی بھر وہ جس مرض میں مبتلا ہوا، جس عذر میں مبتلا ہوا، وہ اس کی زندگی کا ساتھ ہے، تو وہ بوڑھے شخص کی طرح سے ہی ہے، یعنی وہ زندگی بھر اس کی امید نہیں ہے۔ مال ہے پر جسمانی طاقت سے تا حیات کے لیے وہ محروم ہے، ایسا بندہ ابھی اس کے مال ہونے کی وجہ سے اس کے حق میں تو حج فرض ہے، لیکن چونکہ جسمانی طاقت سے محروم ہے اس لیے حج کی فرضیت مکمل نہیں ہوتی اس کے اوپر، سمجھئے۔ لیکن ایسا بندہ اگر اپنے مال سے کسی کو، جو بندہ اپنا حج پہلے کر چکا ہو، اپنا مال دے کر اپنے طرف سے حج کرانا چاہے تو جائز ہے، اس کے لیے حج کرا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ ایک تیسری صورت کہ بندہ مالی طاقت سے محروم ہے لیکن جسمانی طور پر تندرست ہے، کوئی مشکل اس کو نہیں ہے، اس کو صرف کس چیز کی مشکل ہے؟ پیسے کی مشکل ہے، تو ایسے بندے کے لیے کوئی حج بدل نہیں کر سکتا لیکن کوئی مالی مدد کر سکتا ہے، جیسے آج کل یہاں دعوت سینٹروں میں بہت سارے میں ہوتا ہے، غریب ہیں، 1000 سیلری، 1500 سیلری، مالدار بھی چلے جاتے ہیں، 3000 4000 سیلری والے بھی چلے جاتے ہیں، سمجھ گئے۔ لیکن ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی ان کے پاس طاقت کی کمی ہے، مالی طاقت نہیں ہے، تو مال سے ان کی مدد کیا جا سکتا ہے، ان کی طرف سے کوئی حج بدل نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی مالی مدد کر دے، جتنا حج کا خرچہ لگتا ہے کوئی بیئر کر لے اور ان کو دے دے، تو وہ جا کر حج کر کے آئیں اور ان کا حج انشاءاللہ درست ہوگا، ان کی فرضیت ادا ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں تھیں اس بندے کے لیے جو باحیات ہے، صحت مند ہے، یا کہ صحت سے محروم ہے، مال ہے یا کہ مال سے محروم ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں مردے کے نمبر پہ۔ اب اگر شخص مردہ ہے، مر چکا ہے، دنیا میں نہیں ہے، تو اس کی پچھلی زندگی میں دیکھیں گے کیا وہ مالدار اور تندرست تھا اور ساتھ ہی مسلمان تھا؟ یعنی اگر ایک انسان ہے، ابھی اس کی 40 سال کی عمر ہے، مال بھی ہے اور صحت بھی ہے، لیکن بندہ مسلمان نہیں ہے، 70 سال کی عمر کو پہنچ گیا،
اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دے دی، لیکن ابھی وہ دونوں طاقتوں میں سے ایک طاقت سے محروم ہو گیا۔ یا مال بھی آنے جانے والی چیز ہے، آج مال ہے تو اس کے اوپر حج کی شرطیں مکمل نہیں ہیں، کل مال سے محروم ہو گیا پھر اس کے اوپر حج کی شرطیں آئیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ مسئلہ دوسرا ہو گیا کہ بندہ اس کے اوپر جب حج یعنی حج کی جو باقی شرطیں لاگو ہوتی ہیں، وہ اسلام ہے، بلوغ ہے، عقل ہے، وہ ساری چیزیں، صرف یہاں مال اور صحت کی بات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب یعنی ایسے صحابہ کرام میں بہت ہوا کہ وہ مسلمان ہوئے جبکہ وہ 70 سال کے تھے، اب حج فرض ہی ہوا اس حال میں کہ وہ طاقت نہیں رکھتے حج کی، سمجھ گئے؟ تو ایسے بندے کا پھر کوئی بھی ان کی چاہے تو ان کے حج بدل کی ان کا حج بدل کر سکتا ہے، ان کے حج کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ ہم یہاں مثال لے رہے تھے مردہ شخص کی۔ اب مردہ شخص اپنی زندگی میں وہ مسلمان بھی تھا، عاقل بھی تھا، بالغ بھی تھا، مالدار بھی تھا، ہر طرح کی طاقت اس کو مالی اور جسمانی موجود تھی، پھر بھی اس نے حج ادا نہیں کیا اور مر گیا، انتقال ہو گئی۔ ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کے لیے ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ایک مسئلہ اور ملا دیجئے کہ اگر کسی نے حج کرنے کی نظر مانی، یعنی کسی بھی طرح سے، چاہے حج اسلام اس کے اوپر فرض ہوا، اس کی ساری شرطیں اس کے اوپر مکمل ہو گئیں، لیکن اس نے حج ادا نہیں کیا اپنی زندگی میں اور وفات ہو گئی، یا اس نے حج کو اپنے اوپر واجب کیا، جیسے حج نظر ہے، میں اللہ کے لیے حج کرنا چاہتا ہوں، نظر مان لی اس نے، اور یہ نظر پوری کرنے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی، تو ان سبھی صورتوں میں، جس صورتوں میں اس کے اوپر زندگی میں حج فرض ہو چکا تھا، اگر اس کے پاس مال بھی تھا اور ہے، مرتے وقت بھی اس نے اتنا طریقہ چھوڑا ہے کہ اس کے پیسے سے حج کرایا جا سکتا ہے، تو چونکہ اس کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا، اس لیے اس کے ترکے میں سے پیسہ نکال کر کسی ایسے اچھے دیندار بندے کو منتخب کر کے، جس نے پہلے اپنا حج ادا کیا ہو، اس بندے کا حج بدل کرایا جائے گا، ضروری طور پر، واجبی طور پر، یعنی اس کے اوپر اس کے اوپر حج فرض تھا اور یہ فرض کی ادائیگی کرانی تھی۔ کتنی مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی ہیں کہ صحابہ کرام، صحابیات نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا کہ میرے والد کو حج ان کی زندگی کے اس مرحلے میں فرض ہوا کہ وہ سواری نہیں کر سکتے، یعنی جسمانی طاقت سے محروم ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کی طرف سے حج کر سکتے ہو۔ ایک خاتون نے سوال کروایا اپنے شوہر کو بھیج کر کہ میری ماں حج ان کے اوپر فرض تھا، انہوں نے ادا نہیں کیا، کیا میں ادا کروں تو ان کا حج، یعنی میں ان کی طرف سے حج کروں تو حج ادا ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ اگر تمہاری ماں پہ قرض ہوتا کسی کا اور وہ قرض تم ادا کر دیتی تو قرض ادا ہوتا یا نہیں؟ ہاں ضرور ادا ہوتا۔ تو اسی طرح سے حج جب فرض تھا انہوں نے ادا نہیں کیا، اگر جس طرح قرضہ تم ادا کرتی تو ادا ہو جائے گا، اسی طرح سے حج ادا کرو گی تو حج بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ مردے شخص اگر اس کی زندگی میں حج فرض ہو چکا ہے، یعنی تمام شرطیں حج کی فرضیت کی اس کے اوپر فٹ ہوتی ہیں، اور مالی طاقت اور جسمانی طاقت بھی اس کے پاس تھی، لیکن پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، تو اس کے مال میں سے، اس کے ترکہ میں سے ضروری طور پر کسی کو دے کر حج بدل کرایا جائے گا، تاکہ اس کی حج فرضیت جو ہے وہ ادا ہو، سمجھئے؟ اب یہ ضروری نہیں کہ اس کے مال سے ہی حج ادا ہوگا تب جا کے اس کی فرضیت ادا ہوگی۔ مالدار تھا بندہ لیکن اس کو توفیق نہیں، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا کوئی بھی ادھر موجود ہے اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے مال نہیں لیا کہ بھائی ٹھیک ہے میں یہاں موجود ہوں، میرے پاس بھی مال ہے، میں اپنے مال سے اپنے بھائی کا یا اپنے بیٹے کا یا اپنے باپ کا حج کرنا چاہتا ہوں، کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ حج کریں گے
تو جس کی نیت سے آپ حج کریں گے اس کا حج ادا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر، مسئلے تو اور اس میں سے برانچ نکالیں تو بہت برانچ، لیکن ایک چیز میں جو اور یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر میت کے اوپر حج فرض نہیں ہوا تھا، مثال کے طور پر باقی شرطیں تھیں، مسلمان تھا، عاقل تھا، بالغ تھا، سب کچھ، لیکن جسمانی طاقت بھی سبھی لوگ الحمدللہ پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے بوڑھے ہوتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ مال کا مسئلہ ہے، مال نہیں تھا کبھی بھی اس کے پاس، یعنی مال نہ ہونے کی وجہ سے اس بندے کے اوپر حج فرض نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس بندے کی وفات ہوئی اور اس کی زندگی کے کسی مرحلے میں حج کی ساری شرطیں مکمل نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج اس کے اوپر فرض نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اگر اس کا بیٹا ہے، اس کا پوتا ہے، اس کو یہ ہے کہ بھائی ہمارے ابا جان نے، ہمارے دادا نے، ہمارے نانا نے حج نہیں کیا تھا، میں یہاں ہوں، میں اپنے نانا دادا کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں، تو اگر وہ حج کریں گے تو انشاءاللہ ان کا وہ حج مانا جائے گا اور ان کی طرف سے بھی اس کی چیز یعنی ادائیگی مانی جائے گی، سمجھ گئے۔ تو یہ نیابت کے سلسلے میں مختصر سی بات تھی جو آپ کے سامنے کی گئی۔ ارکان اور واجبات کی جب بات کی جائے تو حج کی کتنی قسمیں ہیں آپ لوگ سن چکے ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ حج افراد سے شروع کریں، افراد، اور حج قران اور حج تمتع۔ جس دن یہ بات بیان کی گئی تھی اس دن عمرے کے سلسلے میں میں نے پوچھا تھا کہ عمرے میں کتنے کام ہوتے ہیں؟ 4 کام ہوتے ہیں۔ کیا؟ احرام، طواف، سعی صفا مروہ کی اور بال کٹانا، ٹھیک ہے۔ یہ ٹوٹل 4 کام ہوتے ہیں، بڑے اہم موٹے اگر ہم ٹائٹل کے حساب سے بولیں تو۔ ان 4 میں کتنے رکن ہیں اور کتنا واجب ہے؟ 3 رکن ہیں اور 1 واجب ہے۔ رکن کون کون سی چیزیں ہیں؟ احرام، طواف اور سعی، ٹھیک ہے، یہ رکن ہے۔ ان 3 میں سے اگر کوئی بھی چھوٹ گیا تو عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ چوتھا جو بال کٹانا ہے یا سر مڈانا ہے وہ ہے واجب۔ اگر کسی نے یہ کام چھوڑ دیا ہے تو قربانی کے ذریعے حج کو مکمل کیا جا سکتا ہے، اس کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے احرام نہیں باندھا، بغیر احرام کے ہی جا کر طواف کیا اور سعی کیا اور بال بھی کٹا لیا تو اس کا عمرہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کسی نے جا کر احرام باندھا، طواف کیا، پر دیکھا بہت بھیڑ ہے اس لیے صفا مروہ نہیں کیا، بال کٹایا واپس آ گیا، عمرہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، سمجھئے۔ احرام، طواف، سعی۔ اس کے بعد یہاں غلطی، یہ 3 تو الحمدللہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، غلطی اس کے بعد چوتھے میں ہوتی ہے اور بہت یعنی کبھی کبھی بہت خطرناک غلطی ہوتی ہے وہاں پر، کہ حج مکمل کیے بغیر یعنی بال کٹائے یا سر مڈائے بغیر احرام اتار دیتے ہیں۔ احرام اتارنے پر جو محظورات احرام، جو بھی باتیں آئیں گی انشاءاللہ، محظورات احرام کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جتنا ہی بندہ جاہل ہے، نادان ہے، گنہگار ہے، اتنا رب العالمین رحمان اور رحیم ہے، سمجھ گئے۔ اس لیے کام بنتا رہتا ہے، نہیں تو کام بہت بگڑ جائے۔ تو وہاں پر یہ ہے کہ اگر بندے نے جان بوجھ کر کوئی غلطی کی ہے تو قربانی دے دے، فدیہ دے دے، جو بھی اور چیزیں ہیں فدیہ میں، سمجھ گئے۔ یا علماء کہتے ہیں اگر اس نے نادانی اور لا علمی کی بنیاد پہ کی ہے تو بھلے ہی کپڑا اتار دیا، بھلے ہی کچھ کر لیا، وہ جا کر فوراً احرام کا کپڑا پہن لے جب اس کو معلوم ہو یا جب اس کو پتہ چلے اس چیز کا، اور جا کر بال کٹائے، گویا کہ وہ احرام سے باہر لا علمی کی بنیاد پر آ گیا تھا، جیسے ہی اس کو پتہ چلے پھر احرام کے اندر داخل ہو جائے اور بال کٹا کر اپنا عمرہ مکمل کرے۔ تو یہ عمرے کی بات یہاں پر اس لیے میں کر رہا ہوں کہ حج میں عمرہ شامل ہوتا ہے کہیں سپریٹ اور کہیں مل کر، ٹھیک ہے۔ تو جہاں مل کر ہے وہاں تو وہ سیم حج ہے، لیکن جہاں پر سپریٹ ہے وہاں پر وہ
مستقل عمرہ ہے اور عمرے کے سارے کام وہاں پر کیے جائیں گے۔ حج افراد میں عمرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جاتے ہیں تو طواف کرتے ہیں نا شروع میں، بہت سارے لوگ بولتے ہوئے یہ عمرے کا طواف ہے، چاہے حج افراد کریں چاہے حج قران کریں چاہے، ٹھیک ہے۔ نہ حج افراد میں پہلا طواف آپ کا، نہ حج افراد میں اور نہ ہی حج قران میں، دونوں حج میں پہلا طواف جو حاجی جا کر کرتا ہے نا، وہ دونوں حج میں وہ طواف حج یا طواف عمرہ نہیں ہوتا، وہ طواف قدوم بولتے ہیں اس کو، یعنی مکہ میں آ کر جو پہلا طواف ہوتا ہے، سلامی ہے کعبہ کی، وہ طواف ہے، سمجھ گئے۔ حج تمتع میں عمرہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ حج قران میں عمرہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ حج قران میں عمرہ کیسے ہوتا؟ ایسے ہوتا ہے، مل کر، حج اور عمرہ مل کر۔ میں نے بتایا تھا کہ صرف دو جگہ، پورے حج میں صرف دو جگہ فرق ہوتا ہے، کہاں کہاں؟ کون بھائی بتائیں گے؟ جی، احرام میں بھی نہیں، نیت کرتے وقت نیت میں فرق ہوتا ہے، اور قربانی میں۔ جب آپ افراد کی نیت کرتے تو اللہم بولنے کے وقت دل میں تو ہوتا ہے میں حج ہی صرف کروں گا، پھر بولتے کیا ہے؟ اللہم لبیک حجن۔ اور جب قران کی نیت ہوتی تو آپ کے دل میں نیت کیا ہوتی کہ میں حج اور عمرہ دونوں ملا کر ساتھ ساتھ لے کر چلوں گا، ساتھ ساتھ کروں گا، بس الفاظ پھر وہاں کیا ادا ہوتے؟ اللہم لبیک حجن و عمرتن، پھر دونوں مل جاتے۔ یہاں پر یہ آپ نے نیت کیا دونوں کا، اور اس کے بعد میں افراد میں قربانی نہیں ہوتی واجب، اور اس میں قربانی واجب ہوتی، بس اتنا ہی فرق ہے۔ حج تمتع میں حج سپریٹ ہے اور عمرہ سپریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمرے کی کیفیت تو آپ نے جان لی، اب حج کی کیفیت باقی ہے۔ اب چاہے وہ حج افراد ہو، اور چاہے حج قران ہو، اور چاہے حج تمتع ہو، جب عمرہ آپ نے سمجھ لیا تو اب حج باقی رہ گیا ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں آج ہم پورا طریقہ نہیں سمجھائیں گے، صرف اعمال حج بتائیں گے، اور ان اعمال میں جیسے عمرے کو الگ کر کے کہ اس میں رکن کیا ہے اور اس میں واجب کیا ہے بتایا، اسی طرح سے حج کے سلسلے میں بتائیں گے کہ حج میں کل بڑے چھوٹے بہت سارے کام ہوتے، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے نمبر پہ لیتے ہیں رکن۔ حج کے ارکان کتنے ہیں؟ جی 7، ایک بھائی نے بتایا 7، اور کوئی بھائی بتائیں، جوڑ کر بتائیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا گنائیں، پھر تعداد آ جائے گی سامنے۔ جی، احرام باندھنا، قربانی کرنا، وقوف منی، جی، اور پتھر مارنا۔ ابھی آپ لوگوں نے گڑبڑ کر دیا سب، پھر سے سمجھیے، پھر سے سمجھیے۔ میں یہاں بھی چاہ رہا ہوں، حج کے سبھی کام نہیں چاہتا ہوں، حج کے وہ امپورٹنٹ کام جس کو ہم رکن کا نام دیتے ہیں، حج کے ارکان۔ حج میں کون کون سے کام ایسے ہیں جن کو حج کا رکن کہا جائے گا، وہ کام چھوٹ جائے تو حج مکمل نہیں ہوگا۔ جیسے عمرے میں میں نے بتایا تھا کہ احرام کے بغیر عمرہ نہیں، طواف کے بغیر عمرہ نہیں، سعی کے بغیر عمرہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کس چیز کے بغیر حج نہیں؟ احرام اور وقوف عرفہ۔ جواب صحیح ہے لیکن انکمپلیٹ ہے، کون مکمل کرے گا؟ جی، اور رمی، جی، اور مزدلفہ میں وقوف، ہاں، مبیت، اور طواف قدوم، اور طواف افاضہ، ہاں، بال کاٹنا، اور قربانی۔ غلط صحیح کا مل رہا ہے آپ لوگوں کو ڈیسیزن یا نہیں؟ نہیں مل رہا ہے، یہ سگنل ہے۔ بہت ساری باتیں ذکر کی گئی، اس میں سے صرف 3 رکن سامنے آیا ہے، ابھی باقی ہے، ابھی اور تھوڑا محنت کریں۔ نیت تو احرام کے ساتھ ہو گیا، سعی، جی، ہاں، اور
ایک چیز باقی ہے طواف ودا، ایک چیز باقی ہے ابھی، بس ایک چیز ہے بال کٹوانا مینا میں. اچھا پھر سے جو 4 ذکر ہو چکے ہیں وہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، اور جو ایک باقی ہے وہ آپ لوگ ذہن کو ذرا نچوڑیں، وہ مکمل کریں. احرام ہو گیا، طواف ہو گیا، ٹھیک ہے، سعی ہو گئی ہے نا، احرام اور طواف اور سعی، اور یہ 4 میں عرفہ، جی وقوف عرفہ نہیں ہو گیا، بس 4 ہی. وہ مجھے وہ جو اس وقت انگلی کا اشارہ دینے میں کہیں غلطی ہوئی تھی، کاؤنٹ کیا تو خود کریکشن ہوا. جی جی ہو گیا نا. طواف جو ہم نے کہا اسی میں احرام اور طواف جب کہتے ہیں تو یاد رکھیے وہ طواف حج ہے، جس کو طواف افاضہ، طواف زیارہ یا طواف حج جو بھی بولیں وہی طواف ہے. پہلا والا طواف نہیں مانا جاتا، حج کا طواف، اسی لیے وہ شاید وہیں پہ کاؤنٹ کرنے میں غلطی ہوئی تھی. احرام، طواف افاضہ نام کے ساتھ یاد رکھیں تاکہ غلط فہمی نہیں ہو، ٹھیک ہے، اور سعی اور وقوف عرفہ، یہ 4. پھر سے احرام، طواف زیارہ یا طواف افاضہ یا طواف حج جو وہ رکن ہے، ٹھیک ہے، جس کو 10 تاریخ سے پہلے نہیں کر سکتے کسی میں بھی. طواف حج افراد میں، قران میں، تمتع میں، کسی میں 10 تاریخ سے پہلے نہیں کر سکتے، سمجھئے، وہ طواف اور سعی اور وقوف عرفہ، الحج عرفہ. باقی جو چیزیں ہیں وہ واجب ہیں. ابھی دوسرا نمبر آتا ہے واجب کا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو چیزیں بچتی ہیں، حج میں بہت سارے کام کرتے ہیں نا، اس کے بعد جو بچتی ہیں وہ سنتیں ہیں. تو ابھی کیا چیز سامنے آئی؟ کتنی چیزیں؟ 4. احرام اس کے بغیر حج نہیں، طواف اس کے بغیر حج نہیں، سعی اس کے بغیر حج نہیں، عرفہ جس کا عرفہ چھوٹ گیا اس کا حج نہیں. اس لیے وہاں بہت سارے لوگوں کو، خیر آپ لوگ تو الحمدللہ جو بھی ابھی جا رہے ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہے، پہلے مسئلہ تھا جو خود چلے جاتے تھے. تو عرفہ کے جو حدود ہے نا، وہ حدود کے اندر رہنا بہت ضروری، نہیں تو ساری محنت رائے گاں ہو جاتی، سمجھیے. تو ابھی یہ 4 چیزیں کیا ہو گئیں؟ یہ ارکان حج. کیا ہیں؟ ارکان حج. اس کے بعد نمبر واجبات حج کا، ٹھیک ہے. اب واجبات سنیے، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں یعنی جو ہم شروع سے پھر شروع کرتے ہیں. احرام باندھنا رکن ہے، ٹھیک، لیکن میقات سے احرام باندھنا یہ واجب ہے. اب کوئی بندہ میقات پار کر جاتا ہے، 10 کلومیٹر آگے بڑھ گیا اور وہیں سے اس نے احرام باندھ لیا تو اس کا حج تو ہو جائے گا، لیکن چونکہ احرام جہاں سے باندھنا تھا اس کو وہ جگہ پار کر لیا، اس لیے ایک واجب چھوڑ دیا اور اس کو قربانی دینی پڑے گی، یا پھر واپس لوٹ کر آئے اور میقات سے احرام باندھے. سمجھ گئے؟ تو ایک واجب آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے نا، ایک واجب کام آپ کو مل گیا. آگے بڑھیے. اس کے بعد آپ جاتے ہیں طواف قدوم کریں گے. ابھی طواف حج تو نہیں کریں گے. سعی اگر حج افراد کرنے والا ہے یا حج قران کرنے والا ہے، یہاں سعی کو ایڈوانس میں کر سکتا پر طواف نہیں کر سکتا، سمجھ گئے نا. پھر اس کے بعد 8 تاریخ تک سب کو انتظار کرنا ہے. 8 تاریخ وقوف جو مبیت منا ہے پہلا 8 تاریخ کا، یہ واجب بھی نہیں ہے، یہ صرف سنت ہے. آگے بڑھتے ہیں، آپ وقوف عرفہ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وقوف عرفہ یہ رکن ہے، لیکن مغرب تک عرفہ میں انتظار کرنا، ٹھہرے رہنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے. کوئی بندہ گیا ظہر کے بعد گیا اور عصر کے بعد چلا آیا، حج ہو جائے گا اس کا، لیکن ایک واجب اس نے مغرب تک رکنے کا چھوڑ دیا، ٹھیک. 2 واجب سامنے آ گئے. اب وہاں سے آپ واپس آتے ہیں. مینا میں رات گزارنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے، ٹھیک ہے. 3 واجب سامنے آ گئے آپ کے.
اب رات گزر گئی جی مزدلفہ، میں نے کہا ہے جی عفوا سبقت لسانی ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا یہ واجب ہے۔ وہاں سے آپ منی پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اب منی پہنچ کر یہ 10 تاریخ میں آپ لوگ پہنچ گئے، یہاں پر کنکری مارنا ایک کو واجب ہے، ٹھیک ہے، بال کٹانا واجب ہے، ٹھیک ہے، 5 ہو گئے نا۔ چھٹا قربانی کرنا واجب ہے، کس کے لیے؟ جو حج قران کر رہا ہے یا جو حج تمتع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ 6 ہو گئے یہاں پر۔ اس کے بعد باقی 10 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک منی میں مبیت کرنا واجب ہے، رات گزارنا منی میں، اور تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا واجب ہے، اور اس کے بعد ایک واجب لاسٹ میں بچتا ہے، طواف وداع واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب واجب کاؤنٹ کریں، میقات سے احرام باندھنا، غروب آفتاب تک عرفہ میں وقوف کرنا، مزدلفہ میں مبیت کرنا، ٹھیک ہے، کنکری مارنا پہلے 10 تاریخ کو بھی اور باقی دنوں کو بھی، ٹھیک ہے، منی میں مبیت کرنا، قربانی کرنا اور الوداع کرنا، یعنی یہ ٹوٹل اجمالی طور پر 7 واجب بن جاتے ہیں جی۔ حلق، جی حلق، تقصیر یا حلق، ٹھیک ہے، یہ واجب ہیں۔ اب آپ کو ارکان کی لسٹ مل گئی اور واجبات کی لسٹ مل گئی، اس کے علاوہ جو کام کرتے حج میں وہ سب کیا ہیں؟ سنت ہیں، مستحبات ہیں، سنن ہیں، جو بھی ان کا نام دیں گے، ٹھیک ہے۔ ارکان ہر حال میں ضروری ہے، نہیں تو حج مکمل نہیں ہوگا۔ واجبات ضروری ہیں لیکن قربانی کے ذریعے ان کا تدارک کیا جا سکتا، ان سے حج خراب نہیں ہوگا، ان سے حج خراب نہیں ہوگا۔ سنتیں اگر چھوٹ جائیں تو اس سے آپ کے ثواب میں تو کچھ کمی آ سکتی ہے، پر حج کے باطل ہونے یا قربانی کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے انشاءاللہ۔ احرام رکن، طواف زیارہ یا طواف افاضہ، طواف حج رکن، سعی صفا مروہ کی رکن، وقوف عرفہ رکن، ٹھیک ہے، یاد رہے گا انشاءاللہ، اگلے سال بھول جائیں گے، ابھی تو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ حج تک یاد رہا تو ہمارا درس کامیاب، کیونکہ ہر سال ہم یہ درس ریپیٹ کرتے ہیں، مشکل نہیں انشاءاللہ، سمجھ گئے، لیکن حج تک یاد رہنا چاہیے۔ کوئی دوست بھی فون کرے کہ ہاں ہم کو ایسا کچھ بتائیے آپ، تو آپ بتا سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واجبات، میقات سے احرام باندھنا، غروب آفتاب تک وقوف عرفہ کرنا، مزدلفہ میں مبیت کرنا اور منی میں مبیت کرنا 3 دن، کنکری مارنا، قربانی کرنا، حلق کرنا، طواف وداع کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ کو واجبات کی لسٹ مل گئی، نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ دیکھیں ایک تقریر ہوتی ہے جو صرف ایمان جگانے کے لیے کرتے، اس کو نوٹ کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں ایمان گرم ہو گیا خلاص کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ الحمدللہ مقصد حاصل ہو گیا۔ لیکن جو جیسے کہتے ہیں علم کی جو باتیں ہیں نا، جہاں آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں تو اس کو نوٹ کرنا چاہیے، تاکہ اس وقت اگر سبھی تو ایک لیول کے نہیں ہوتے نا، ذہن میں جو اللہ نے جو یعنی ذاکرہ جو دیا، میموری جو دی ہے، کسی کو 1 بار میں یاد ہو جاتا، کسی کو 2 بار میں، کسی کو 3 بار میں، کسی کو اتنی بار میں بھی یاد نہیں ہوتا، تو ان کا لکھنا پھر ان کو فائدہ دے گا، بعد میں گھر جا کر ایک نظر ڈالے، دوسرے دن ایک نظر ڈالے، تو مسئلہ حل ہو گیا انشاءاللہ، سمجھیے۔ اس کے علاوہ باقی اب صرف مثال کے طور پر، صرف مثال کہ جاتا ہے بندہ طواف قدوم کرتا ہے، طواف قدوم کا حکم کیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ ہاں سنت ہو گئی جی، یہی مقصد ہے، یہی مقصد ہے۔ آپ کو رکن معلوم ہو گیا اور واجبات معلوم ہو گئے، تو جو باقی بچے وہ ابھی بتایا نا کہ سنت ہے، وہ تو طواف قدوم کیا نکلا؟ سنت نکلا، ٹھیک ہے۔ اب طواف قدوم میں پھر کتنے سنت ہیں؟
جا کر بسم اللہ اللہ اکبر کرنا سنت ہے. احرام کو پہلا جو وہ ہے تو دائنے بغل سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈالنا یہ سنت ہے، استباء بولتے ہیں اس کو. تیز تیز تھوڑا چلنا یہ سنت ہے، رمل بولتے ہیں اس کو. باقی جو آپ چکر کرتے ہوئے دعائیں مانگیں وہ سنت ہیں. رکن یمانی سے لے کے رکن حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں وہ سنت ہے. صرف اتنی اسی جگہ آپ کو اتنی سنتیں ہو گئیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک سنت کا کام دو سنت کا کام نہیں کرتا ہے، اگر حجر اسود کو چومنا ہے سنت ہے نا، نہیں کر پاتے اگر، تو کیا آپ کا طواف نہیں ہوگا، آپ کا حج نہیں ہوگا؟ تو یہ جاننا ضروری ہے. اب بہت سارے لوگ وہاں کیسی لڑائی کرتے وہ حجر اسود کو چومنے کے لیے، جبکہ یہاں بار بار تنبیہ کیا جاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، حجر اسود کو چومنا سنت ہے. مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. عورت کا اجنبی عورت کا بدن آپ سے ٹچ ہو حرام ہے. لیکن حجر اسود چومنے کے لیے وہ ساری چیزوں کو بھول کر صرف وہ حجر اسود کو چومنا یاد رہتا. کتنی غلطی ہوتی. تو جب آپ کو یہ حکم معلوم رہے گا کہ بھئی یہ کام تو کرنا ہی کرنا، کتنا بھی بھیڑ ہو تو طواف تو کرنا ہے، کتنا بھی رش ہو سعی تو کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس طواف اور سعی میں باقی جو اور کام ہیں جتنا ممکن ہوا الحمدللہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے. لیکن اگر کچھ چھوٹ گیا تو ہمارے دل میں کسی طرح کا کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ چیز تو چھوٹ گئی اور اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہمارا حج خراب ہو جائے گا، ہمارا ثواب میں اتنی کمی ہو جائے گی. نہیں. تو طاقت بھر یہ صرف مثال دیا میں نے کہ ایک ہی جگہ آپ کو اتنی سنتیں ہیں اور باقی پھر پورے حج میں جگہ جگہ سنتیں ہیں ہی. تو سنتوں کے ترک ہونے سے حج کے صحیح یا باطل ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے. محظورات الاحرام، احرام کی حالت میں ایک حاجی کے اوپر کیا عائد ہوتی ہیں، کیا پابندیاں عائد ہوتی ہیں. اس کو ہم تین یعنی لسٹ میں بیان کرنا چاہیں گے. تین. ایک وہ ممنوع کام، وہ پابندیاں جو مرد اور عورتوں پر یکساں اپلائی ہوتی ہیں، یعنی دونوں کے لیے یہ چیز ممنوع ہے، پابندی ہے اس کی. ٹھیک ہے. پھر ایک چھوٹی سی لسٹ ہے جو مردوں کے لیے خاص ہے، ایک چھوٹی سی لسٹ ہے جو عورتوں کے لیے خاص ہے. سمجھ گئے؟ اب مردوں اور عورتوں کے درمیان کامن جو ممنوع چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ بال کاٹنا یا اکھاڑنا، ناخن تراشنا، خوشبو استعمال کرنا. ٹھیک ہے. بال، ناخن، خوشبو. خشکی کا شکار، خشکی کا شکار جیسے خرگوش مارنا، ہرن مارنا، نیلگائے مارنا. ٹھیک ہے. 4 ہو گئی. اور ایک میں بہت مختصر کر کے اس میں بہت ساری باتیں آ جائیں گی اور سبھی حرام ہیں، الگ الگ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے یاد رکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. شادی بیاہ کے تعلق سے شادی کا پیغام دینے سے لے کر اس کے انجام تک. انجام کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی شادی کرتے ہیں تو ہم بستری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو شادی کے پیغام سے لے کر ہم بستری تک درمیان کی ساری چیزیں دونوں کے لیے حرام ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شادی کا پیغام دینا کسی بھی طرف سے، دونوں طرف سے، نکاح پڑھانا، رخصتی اور بوس و کنار اور جتنے بھی چیزیں. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث کہتے ہیں خواہشات کے تعلق سے برائیوں کا ارتکاب کرنا. تو اب سمجھ لیجئے جس حج میں شادی کا پیغام دینا حرام ہو اس میں ہم بستری کا کیا حکم ہوگا؟ اسی لیے ہم بستری پہ تو باقاعدہ حج بھی باطل ہوتا ہے
اور کفارہ بھی عائد ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم آگے فدیوں کے بیان میں اس چیز کو ذکر کریں گے۔ حج باطل بھی دیکھیں سبحان اللہ، صرف یہی اگر دیکھ لیں جو حج آپ کر رہے ہیں وہ حج باطل ہو جاتا ہے۔ اور اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو ٹھیک ہے ہم کو اس اسٹیپ پہ ہم سے اس کا ارتکاب ہوا ہے تو باقی اب چھوڑ کے تو گھر چلتے ہیں، کیا فائدہ۔ نہیں، آپ کو وہ حج بھی کمپلیٹ کرنا ہے پوری شرطوں کے ساتھ، اور پھر اگلے سال نئے سرے سے حج بھی کرنا ہے، اور ایک اونٹ کی قربانی بھی دینا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہوتا ہے یہ، سمجھ گئے۔ تو حج کے پیغام سے لے کر ہم بستری تک درمیان کی ساری چیزیں مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ تو اگر مختصر ہم نے یہ کر دیا، تفصیل میں نہیں گئے، تو ہمارے پاس کتنے 5-6 پوائنٹ آ گئے، ٹھیک ہے۔ بال، ناخن، خوشبو، شکار اور شادی۔ شادی کے پیغام سے لے کر ہم بستری تک ساری چیزیں دونوں کے لیے حرام۔ مرد کے لیے خصوصیت کے ساتھ کیا ہے؟ سر ڈھکنا اور سلے ہوئے کپڑے پہننا، یہ مرد کے لیے خاص ہے۔ عورت اپنا سر بھی ڈھکے گی، اس کے لیے ممنوع نہیں ہے، اور کپڑے بھی نارمل پہنے گی، مرد کی طرح اس کو 2 چادریں نہیں پہننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہو گیا؟ یہ مردوں کے لیے خاص ہو گیا۔ عورت کے لیے خاص کیا ہے؟ نوز پیس اور دستانہ، نوز پیس اور دستانہ۔ نوز پیس ابھی اس سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے بھائی کہ گویا کہ نوز پیس اگر عورت کو لگانا منع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں چہرہ کھول کے ہی رہنا چاہیے۔ یہاں یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ پردہ کرنا ضروری ہے، لیکن نوز پیس کے بغیر بہت سارے آپ تکلفات دیکھتے ہوں گے کہ وہ ہیٹ لگا لیتی ہیں خواتین، ہیٹ کے اوپر سے خوب پردہ کرتی ہیں۔ شریعت یہی تو، شریعت میں سادگی ہے، شریعت میں غفلت بھی نہیں ہے اور مبالغہ بھی کرنا نہیں ہے۔ اب یہ جو ہیٹ لگاتی ہیں یہ شریعت پر عمل کرنے میں مبالغے سے کام لے رہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کتنی کلیئر ہے اس چیز کے اندر، کتنی کلیئر ہے کہ میں کیا بتاؤں، کہ ہم لوگ جب خاص ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اپنا چہرہ کھول کے رکھتے تھے، لیکن جب ہمارے پاس سے اجنبی مردوں کا گزر ہوتا تھا تو ہم اپنا دوپٹہ جو سر پہ رکھے رہتے تھے، چہرہ کھلا رہتا تھا، وہی دوپٹہ ہم نیچے لٹکا لیتے تھے، چہرہ ڈھک لیتے تھے، پردہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو آج بھی پردہ کرنا ہے، پر پردہ کرنے کا طریقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اختیار کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اب چونکہ اس وقت اتنی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی تو اپنے کمروں اور اپنے خیمے کے باہر بھی تنہائی اور خلوت کا موقع مل جاتا تھا کہ آپ کے شوہر اور آپ کے بھائی اور صرف ہیں آپ کے ساتھ، آپ کر لیں۔ لیکن ابھی اگر آپ اپنے خاص روم میں ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر روم کے باہر نکل گئے تو پھر کوئی نہ کوئی اجنبی آپ کے سامنے ہوتا ہی ہے، تو پھر پردہ کرنا ہی چاہیے، سمجھ گئے۔ لیکن پیدا کیسے کرنا چاہیے؟ نوز پیس نہیں، وہی نقاب کا دوپٹہ جو آپ کا ہے سر پہ ڈالیے اور چہرے پہ گھونگھٹ کی شکل میں لٹکا لیں، بات ختم ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے خاص ہو گیا کہ نوز پیس، اس کو نقاب بولتے ہیں عربی کے اندر، اور دستانہ، عورت دستانہ نہیں پہن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ خف کا ذکر کیا جائے گا، خف نہیں، یعنی جو ٹخنا ڈھکا ہوا مرد نہیں پہن سکتے ہیں، لیکن یہاں پر شریعت کے اندر کتنی شفقت ہے۔ اگر کسی کے پاس جوتا اور چپل میسر نہ ہو، خف ہی میسر ہو، تو ایک روایت میں ہے کہ کاٹ دے خف کو، ٹخنے سے نیچے جوتا ٹائپ کا بن جائے، اور ایک روایت میں ہے بغیر کاٹے خف پہن لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سمجھ گئے۔ تو علماء نے ترجیح اسی بات کو دیا ہے کہ خف کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو میسر نہیں ہے واقعی جوتا اور چپل تو آپ خف پہن لیں۔ لیکن آج الحمدللہ لوگوں کے پاس اور یعنی وسائل بھی ہیں، 5 ریال کی چپل مل جاتی ہے، آپ پہن سکتے ہیں، الحمدللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اس حالت میں خف نہیں پہننا ہے۔
یہ ہو گئی محظورات احرام کی لسٹ، ٹھیک ہے۔ ایک لسٹ مردوں اور عورتوں کے لیے کامن ہے، بال، ناخن، خوشبو، شکار اور شادی اور اس طرح کی چیز۔ مردوں کے لیے سر ڈھکنا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، پیر میں خف پہننا، ٹھیک ہے۔ عورتوں کے لیے دستانہ پہننا ہاتھ میں اور چہرے پہ نقاب باندھنا، یہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں نقطے آج جو بیان کیے گئے، حج میں نیابت کرنا جائز ہے عمومی طور پر، ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک صورت میں کہ بندے کے پاس جسمانی بھی طاقت ہو اور مالی بھی طاقت ہو اور باحیات ہو، ایسے بندے کا حج بدل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ باقی جسمانی طاقت ہے، مالی طاقت نہیں، تو مال سے مدد کر کے اس کو حج کرایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ جسمانی طاقت نہیں ہے، مال ہے اس کے پاس، وہ اپنا مال دے کر حج بدل کرا سکتا ہے۔ ایسی کوئی بیماری آ گئی، ایسا عذر آ گیا، بوڑھا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جو مردہ ہے، مردہ اگر وہ طاقت رکھتا تھا اپنی زندگی میں اور پھر بھی نہیں کیا اور مر گیا تو ضروری طور پر، واجبی طور پر اس کا حج بدل کرانا چاہیے، اور اگر طاقت نہیں تھی یا جسمانی طاقت نہیں تھی، مالی طاقت تھی، یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں تھی، تو ایسے کا حج بدل کر سکتے ہیں، جائز ہے پر ضروری نہیں ہے۔ یہاں ایک نقطہ، مرد کے طرف سے مرد حج بدل کرے، عورت کی طرف سے عورت حج بدل کرے، یا مرد کی طرف سے عورت حج بدل کرے، یا عورت کی طرف سے مرد حج بدل کرے، یہ چاروں قرأت صورتیں جائز ہیں، کوئی حرج نہیں۔ کوئی یہ سوچے نہیں عورت کی طرف سے عورت کو ہی کرنا چاہیے، نہیں، عورت کی طرف سے عورت بھی کر سکتی، مرد بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مرد ہے، کوئی سوچے کہ نہیں مرد کی طرف سے مرد ہی حج بدل کر سکتا ہے، نہیں، کوئی عورت بھی کر سکتی اور کوئی مرد بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ارکان اور واجبات حج، ارکان حج: احرام، طواف، طواف افاضہ، سعی، وقوف عرفہ۔ واجبات: میقات سے احرام باندھنا، مغرب تک وقوف کرنا، مزدلفہ کا مبیت کرنا، منا کا مبیت کرنا، کنکریاں مارنا، بال کٹانا، قربانی، یہ قربانی جو ہے مشروط ہے حج قران اور حج تمتع والے کے لیے، ٹھیک ہے، اور طواف وداع کرنا، ٹھیک ہے۔ باقی محظورات احرام سن لیے، نوٹ کسی نے نہیں کیا، اللہ کرے سب کے دماغ میں محفوظ رہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی سوال؟ جی، جو حج کی نیت کر کے جو اس کا جو طواف کرنا اور صحیح کرنے کا ٹائمنگ کب تک کا ہے؟ 8 تاریخ تک کا ہے یا مطلب مینا میں جانے سے کب تک کر سکتے ہو؟ طواف قدوم آپ جاتے ہی کریں گے، طواف قدوم، حج افراد والا بھی طواف کرے گا جا کر، اس کے طواف کو طواف قدوم بولیں گے۔ حج قران والا بھی طواف کرے گا جا کر، اس کے طواف کو بھی طواف قدوم بولیں گے۔ حج تمتع کرنے والا بھی جا کر طواف کرے گا، اس کے طواف کو طواف عمرہ بولیں گے، کیونکہ وہ عمرہ کر رہا ہے سپریٹ، سمجھ گئے۔ باقی جو طواف کا سوال آپ کر رہے ہیں وہ طواف افاضہ، جو رکن والے طواف کی بات کر رہے ہیں آپ، وہ 10 تاریخ کو آپ عرفہ گئے، مزدلفہ ہوتے ہوئے منا آ گئے، ٹھیک ہے۔ 10 تاریخ کا سورج طلوع ہو گیا، کنکری مار لیا آپ نے، بال کٹا لیا، قربانی کر لیا، یا سیدھا چلے گئے حرم اور طواف کرنے، آپ نے ابھی کوئی کام نہیں کیا، پہلا کام طواف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے گویا کہ 10 تاریخ کی شروعات ہونے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد سے طواف کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، حسب تیسیر 10 کو بھی کر سکتے، 11 کو بھی کر سکتے، 12 کو بھی کر سکتے، 13 کو بھی کر سکتے، حتیٰ کہ اگر 13 کو کسی کو نکلنا ہے، طواف افاضہ اور طواف وداع دونوں طواف کی نیت کر کے ایک ہی طواف کرے بندہ اور سعی کر کے گھر واپس آ سکتا ہے، سمجھ گئے۔ تو اتنا، اور کسی کو، کوئی خاتون ہے اس کو مہینے کا خون آ گیا اور رکنے کی ضرورت پڑی، وہ 14 کو کرے، 15 کو کرے، کوئی مشکل نہیں ہے، جب وہ پاک ہو جب کر سکتی ہے جی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اور کوئی سوال کسی بندے کو؟ بچوں کے لیے کیا عمر ہے؟ جی، کیا ایج ہونا چاہیے بچوں کے لیے حج کرنے کے کوئی عمر نہیں ہے۔ اگر بچہ باہر ہے
پیٹ سے تو وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس مشکل یہ ہے یہاں یعنی جو مشقت اور پریشانی ہوتی ہے اس کا اندازہ پہلے بندے کو کر لینا چاہیے کہ یہ ایک بچہ ہے جو جس کو ابھی عقل اور ہوش نہیں ہے، اپنی پاکی صفائی کا بھی نہیں ہے، تو وہ والدین کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہاں بہت سارے لوگ جذبات سے فائدہ یا جذبات سے کام لیتے ہیں، نہیں ہمارا بچہ ہے بھلے ہی ہم پہلی بار جا رہے ہیں اس کو بھی حج کرائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کرائیں تو ثواب ملتا ہے انشاءاللہ، لیکن مشقت بھی جو ہے وہ مشقت بھی آپ کو اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ نہیں تو بچہ اگر نابالغ ہے، غیر ممیز ہے، مت کرائے، بھلے آپ کے ساتھ ساتھ جائے گا سب جگہ، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ ہر کنکری پہ بسم اللہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہاں بسم اللہ اللہ اکبر کی کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہر کنکری پہ کرنا اور ہر کنکری الگ الگ مارنا، اکٹھا 7 کنکری لے کر اکٹھا ہی کام کیے تو پھر نہیں بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر 7 کنکری نہیں، آپ 70 کنکری بھی لے کر ایک مٹھی میں پھینک دیجئے تو آپ کا ایک مانا جائے گا، وہ 3 طلاق کا مسئلہ آ گیا پھر جی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے جی۔ پہن سکتے ہیں انشاءاللہ خواتین جی۔ جی طواف وداع جب آپ مکہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، دن سے نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کے مکہ چھوڑنے کے ساتھ مشروط ہے۔ آپ 13 کو چھوڑ رہے 13 کو کیجئے، 12 کو چھوڑ رہے 12 کو کیجئے، 20 کو چھوڑ رہے 20 کو کیجئے۔ جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان کے حاجی آتے ہیں، اب وہ مکہ میں رہتے ہیں، حج کے بعد بھی رہتے ہیں، تو جب وہ جانے لگیں گے جب کریں گے۔ آخری ارکان مت بولیے، آخری واجب کام ہے جی۔ یہ بھی واجب نہیں ہے اس کا کیا میقات سے غسل کرنا؟ ابھی جتنی چیزیں یہی میں نے کہا تھا، دیکھیں کچھ فائدہ اٹھائیے طریقے کا۔ رکن معلوم ہو گیا آپ کو، واجب معلوم ہو گیا، اس کے بعد جو کچھ بھی کام حج میں کیا جاتا ہے سب سنت ہے، غسل ہے، وضو ہے، نماز ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، سمجھ گئے؟ کہ یہ علم حاصل کرنے کے اس میں جیسے کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں دماغ میں بٹھانے کے لیے ہم کو خود اپنے سے وہ کرنا پڑتا، تو یا شریعت سے بھی اگر ہم مثال لیں، شریعت سے کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ، اگر آپ مارکیٹ میں گھس جائیں سپر مارکیٹ میں تو دیکھیں اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، گوشت مچھلی، کتنے طرح کے گوشت، کتنے طرح کی مچھلی، کتنے طرح کے پھل، کتنے طرح کے سبزی، کتنے سب کھانے کے لیے ہے نا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ جب یہ بیان کرنے کا نمبر آیا کہ ہم مسلمانوں کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، تو اگر یہ لسٹ پہ اللہ آ جاتا کہ کیا کھانا چاہیے تو کتنی لمبی لسٹ ہو جاتی ہے ہمارے پاس، کیونکہ اللہ نے سرزمین میں آپ کے ہاں کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا وہاں پر، یہ نہیں بتایا کیا کھانا ہے، یہ بتایا کیا نہیں کھانا ہے۔ جو نہیں کھانا ہے وہ اپنے آپ کو یاد کر لو، باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی موجود ہے وہ کھاؤ۔ تو یہاں بھی ابھی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ارکان ہیں، یہ واجبات ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہیں سب سنت ہے، تو علم آسان ہو گیا نا جی۔ احرام کی حالت میں جیسے فون پہ بات کرتے ہیں کر سکتے ہیں، کیسے فون پہ بات ایسی فیملی سے بات کر سکتے ہیں؟ فیملی سے بات بالکل کر سکتے ہیں، لیکن شہوات اور خواہشات کی بات سے بچنا چاہیے جی۔ بولے تھے اگر بچہ چھوٹا نابالغ ہے ہاں یا عمرہ یا حج کرے تو بالغ ہونے کے بعد پھر کرنا پڑتا؟ جی، یہ بات پہلے درس میں گزر چکی ہے کہ فریضہ حج جو فریضہ ہوتا ہے وہ بچپنے میں حج کرنے سے، بلوغت سے پہلے حج کرنے سے ادا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا حج صحیح ہوگا، اجر ملے گا، والدین محنت کریں گے اس کو ملے گا بچے، لیکن اس کا فریضہ حج ادا نہیں ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد اس کو حج کرنا پڑے گا اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے جی۔ دراصل عمرے کے وجوب کے بارے میں ہی اختلاف ہے، اس لیے ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، لیکن جس کی فرضیت کی بات ہے وہ کیا مسئلہ ہے کہ مطلب کرنا ہی کرنا ہے یا استطاعت ہونے کے بعد ہی کرنا؟ کیا چیز؟ یہ مطلب جو نابالغ بچے رہتے ہیں جی، جن کا حج یا عمرہ ہو جاتا ہے، ہاں، اب بالغ ہونے کے بعد کرنا ہے، مطلب یہ ہو جائے گا بالغ نہیں سمجھے، بالغ ہونے کے بعد اگر ان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے تو کرنا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، دنیا یہ تقلبات کی دنیا ہے۔ ایک والدین یہاں پر ہیں، سعودی میں کام کرتے ہیں، بچے کی عمر 8 سال کی ہے، اس کو لے گئے، حج بھی کرائے، عمرہ بھی کرائے، اب بچے والدین ایگزٹ چلے گئے، بچہ بھی ساتھ میں چلا گیا۔
تلک الیام نداولھا بین الناس. اب وہ بچہ باقی جب بلوغت کے دائرے میں پہنچا, حد کو پہنچا, اس کے بعد پوری زندگی اس کے بعد مال نہیں آیا, کیا کرے گا وہ؟ فرض نہیں ہے اس کے اوپر, سمجھ گئے؟ واللہ تعالی عالم. شیخ سوال تھا, کسی کے والدین توفات لا علم رہے ارکان اسلام سے, مطلب بے نمازی تھے, روزہ نہیں رکھتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے, وفات پا گئے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا علم ہو گیا ہے؟ اگر وہ توحید والے تھے اور عبادتوں کے اندر, عمل کے اندر کوتاہی تھی, تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا, دعائے رحمت کرنا, اور جن چیزوں کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی کرنا. ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر, باتیں بہت ہیں لیکن مثال کے طور پر یہی حج کا ہی مسئلہ ہے. اب اگر وہ مالدار تھے لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ میرے پاس مال ہے تو مجھے حج بھی کرنا چاہیے, اور چلے گئے, لیکن بعد میں آپ آئے اولاد کی حیثیت سے, آپ کو معلوم میرے ابا کے پاس مال تھا لیکن انہوں نے حج نہیں کیا اس لیے کہ علم نہیں تھا, تو آپ کسی کو خود ان کے طرف سے حج کر دیں یا کسی کو ان کے مال سے حج بدل کرا دیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو جائے گا. جس حد تک ممکن ہو تلافی وہ تلافی کریں, ورنہ دعائے مغفرت کریں, اگر وہ توحید والے تھے, شرک والے نہیں تھے تو. ٹھیک ہے نا جی؟ واللہ تعالی عالم. ہمارے کچھ بھائی نے یعنی ذکر کیا تھا کہ آج کا درس چاند یا سورج گرہن کے تعلق سے ہونا چاہیے, لیکن میں نے کہا چونکہ میرا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے اور وہ یعنی شیڈول میں ہے, اعلان میں بھی وہی آتا ہے, تو میں نے کہا پورا درس. اور اس چاند اور سورج کے گرہن کی اتنی اہمیت شریعت کے اندر نہیں ہے کہ اس کو یعنی باقاعدہ یعنی 1 گھنٹے کا لیکچر دینے کی اس کے اوپر ضرورت نہیں ہے. کیا حیثیت ہے اس کی؟ ایک واقعے میں ان کو بھی میں نے بتایا تھا, آپ کے سامنے بھی وہی بات کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی دن جس دن آپ کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا, ان کی وفات ہوئی تھی, چاند گرہن لگا. تو لوگوں نے جو اپنے پرانے عقیدے کے مطابق, چونکہ جو بندہ جس بیک گراؤنڈ سے آتا ہے نا, تو وہ بیک گراؤنڈ کی چیزیں تو اس کے دل دماغ میں محفوظ رہتی ہیں, تو جب تک ان کی تصحیح کریکشن نہ ہو جائے, جب تک وہ باتیں تو اسی طرح ہوتی ہیں جیسے ہمارے ہندوستان میں ہم لوگ مسلمان ہو گئے لیکن بہت ساری باتیں شعوری یا غیر شعوری طور پر وہ ہمارے پیٹھ پر لدی چلی آ رہی ہیں, سمجھ گئے نا؟ تو ان کے یہاں بھی یہ چلی آ رہی تھی. تو سب لوگوں نے کہا دیکھو عظمت ابراہیم ہے, چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں, ان کے انتقال پر چاند کو گرہن لگ گیا. خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک چھوٹا سا خطبہ دیا اور فرمایا یہ سورج اور چاند یہ کسی کے مرنے یا کسی کے پیدا ہونے سے ان کو گرہن نہیں لگتا ہے. کیوں لگتا گرہن؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں, اللہ کی حکمت و مشیت سے ان میں گرہن لگتا ہے. جب گرہن لگے تو تم لوگ اللہ سے ڈرو, اللہ سے رو, گڑ گڑاؤ, نماز پڑھو, صلاۃ الکسوف و صلاۃ الخسوف, چاند گرہن اور سورج گرہن پر نماز پڑھنے کی مشروعیت ہے. نماز اتنی لمبی ہونی چاہیے جتنی لمبی سورج گرہن یا چاند گرہن ہو, یا اگر اس سے بھی زیادہ لمبا ہے تو کم از کم لمبی نماز پڑھنی چاہیے جتنا ممکن ہو. یہی ہے بس. تو عقیدہ کیا ہونا چاہیے ہمارا کہ چاند گرہن, سورج گرہن کسی شخصیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور اس وقت کام کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ قیامت کے روز کیا ہونا ہے, یہ چاند یہ سورج ان کی روشنی ختم ہوگی, ان کی کشش ختم ہو جائے گی. ابھی چاند اور سورج کبھی ملتے ہیں, اس وقت خلاص ختم ہو جائے گا, جو مقناطیسی سسٹم ہے اس پوری کائنات کا وہ ختم ہو جائے گا, سمجھ گئے؟ تو سب درہم برہم ہو جائے گا معاملہ. تو اس وقت یعنی کہ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو سورج اتنا روشن رہنے والا, اس کو گرہن لگ گیا اللہ کی حکمت سے, اللہ کی مشیت سے. تو جب اللہ چاہے اپنی جس نشانی کو جس طرح کرنا چاہے کر سکتا ہے,
اور اس کائنات کے اندر صرف اور صرف رب کا حکم چلتا ہے، رب کا تصرف چلتا ہے، کسی اور کا نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. کام ہم کو نماز پڑھنا، اللہ سے رونا، گرانا، مغفرت طلب کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہی کام، بس باقی کچھ نہیں. ہمارے بھائی نے کہا پتہ نہیں کیا کوئی بول رہا تھا چھری نہیں چھونا چاہیے، اور کیا نہیں، کیا بول رہے تھے بتائیے ابھی لوگوں کو. حاملہ عورت جو چھری گرہن کے وقت جی گرہن کے وقت کاٹ نہیں سکتی، تو ہندوانہ رسم ہے ہاں جی جی ہمارے اندر. ہاں تو باہر نکل کے چاند کو نہیں دیکھ سکتی، ہاں وہ ایک کمرے میں بند رہتی ہے. اچھا اچھا، عورت صرف، اور اچھا باقی مرد کے لیے سب آزادی ہے. جی جی ہے عقیدہ یار جی نہیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عقیدہ تو کیا کیا ہے، بس اللہ ہمارے عقیدے کی صفائی فرمائے. جی جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے رب العالمین محفوظ فرمائے، ہمیں صحیح عقیدے پہ قائم رکھے، صحیح عقیدے پہ ہماری موت آئے، جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر جئیں، ایمان پر مریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.